آسمان سے اللہ نے 4 چیزوں کو نازل کیا ہے، پانی، ہوا، نمک، ذوالفقار، اور یہ وہاں کی چیز ہے۔ مجمع میرے ساتھ ہے اس لیے میں حوصلہ پا رہا ہوں۔ لوہا مادی مخلوق ہے یا مجرد؟ مادی ہے نا، لوہے سے بدن کٹتا ہے، جسم کٹتا ہے، مادے سے مادہ کٹتا ہے۔ یہ جو کہا ہے نا اللہ نے لا فتح الا علی لا سیف الا علی، یہ آسمانی آواز ہے نا۔ اچھا کہنے لگے صاحب مولانا آپ نے مبالغہ کر دیا، یہ تو جبریل کی آواز ہے۔ تو جبریل کی تو آواز پورا قرآن ہے۔ جبریل بولتے ہیں کہ اپنی مرضی سے؟ سرکار جبریل امی حضرت جبریل امی علیہ السلام تو اللہ کی مرضی سے بول رہے ہیں نا۔ تو یہ آسمان کی آواز، یہ اللہ کی آواز، لا فتح الا علی۔ اچھا لا فتح، مولا 63 برس کی ظاہری عمر میں دنیا سے گئے، لا فتح یعنی 63 برس میں بھی لا فتح، یعنی 63 برس کی عمر میں بھی علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں ہے۔ میں تو ایک جملہ کہوں گا بھائی، 63 برس کی تو ظاہری زندگی تھی، آج اس کا نام ہمیں جوانیاں دے رہا ہے۔ اللہ نے آسمان سے، اچھا میں بات کر رہا تھا کہ تلوار مادی چیز ہے نا، یہ بدن کاٹے گی، یہ جسم مادی جسم کاٹے گی۔ یہ جو اللہ نے کہا نا لا فتح، کوئی جوان نہیں ہے الا علی، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کی جوانی ختم نہیں ہوئی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کوئی جوان نہیں ہے، تو جب تک زندگیاں ہیں اور جوانیاں ہیں تو ہمیشہ ایک جوان حاکم رہے گا، اسے علی کہا جاتا ہے۔ میرے بچوں جوانوں، آپ نے بہت سنا ہے مولا علی کا ایک لقب کرار۔ میں انجمن الذوالفقار کی شب عزا سے خطاب کر رہا ہوں۔ مولا علی کا ایک لقب کرار۔ کرار کا جب لفظ میں سنتا ہوں، خود میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا تھا کہ کرار یعنی جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، کرار جو میدان میں ڈٹا رہے، کرار جو میدان سے نہ جائے، کرار جو میدان چھوڑ کر نہ جائے، کرار وہ جس کی پشت دشمن نہ دیکھے۔ کرار اسے کہتے ہیں جس کی پشت دشمن نہ دیکھے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب محمد حنفیہ نے فرمایا نا کہ بابا آج فلاں گھوڑا لے جائیے اس لیے کہ جنگ بڑی سخت محسوس ہو رہی ہے، حضرت فرمایا کیوں؟ کہا بابا وہ تیز دوڑتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا توجہ، حضرت نے فرمایا کہ اس تیز دوڑنے والے گھوڑے کو کیوں لے جاؤں؟ کہا بابا اگر جلدی واپس آنا ہو، کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو، تو آپ مولا علی کا جملہ سنیے۔ مولائیوں کا مجمع ہے، سنی شیعوں کا مجمع ہے۔ مجھے پتا ہے ایک بڑی تعداد برادران اہل سنت کی بیٹھی ہے، اور یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور ہر بار کہوں گا کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کرار، کرار مولا علی کا مشہور لقب۔ سرکار نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا کرارًا غیر فرار، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب میں نے یعنی مجھ جیسے میرے ذہن میں، ہمارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ صاحب کرار کی ضد غیر فرار، جبکہ کرار اور فرار کا ضروری نہیں ہے۔ کرار کا لقب مولا علی کا، میدان میں ڈٹنا اور جمنا یہ تصور آتا ہے، یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کرار کا اس سے زیادہ حسین مطلب اور ہے۔ کرار کا اس سے زیادہ حسین لقب یہ ہے، کرار خاندان تکرار سے ہے۔ مثلا ابھی جناب ابرار صاحب نے 4 مصرے پڑھے، میں کہوں جی مکرر، تو اس کا مطلب ہے دوبارہ پڑھیے۔
آپ کو جملہ کوئی اچھا لگا کسی شاعر کا، آپ نے کہا جی دوبارہ، کرار، مکرر، تکرار کے، بار بار کے، کرار. مولا علی کا لقب تھکے نہیں، آپ سے کہہ رہا ہوں تھکے نہیں. مولا علی کا لقب کرار کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر نبی کی مدد کرنے جو آیا ہو، جو تکرار سے آیا ہو. میں اپنی بیان اور اپنے خطاب میں بیٹھے ہوئے بھی اور بعد میں ریکارڈ سننے والوں کی تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. وہ جو آدھی آدھی بات سن کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر نبی کی مدد کرنے کوئی آیا ہو، تو مجھے قرآن مجید میں توجہ چاہوں گا. اللہ اکبر. قرآن مجید میں آنے والے ایک لفظ کا معنی بتا دیجئے کہ جو مدد کرنے آتا تھا نبیوں کی، اسے قرآن نے روح القدس کہا ہے. روح القدس لیس بملکن. روح القدس فرشتہ نہیں ہے، روح القدس اللہ نہیں ہے. قرآن میں روح القدس جس کو کہا گیا ہے وہ مقدس قدیس، وہ مقدس روح، وہ جبریل نہیں ہے. جب لیسا بملکن تو جبریل تو ملک ہے، جبریل ملک ہیں، فرشتے ہیں. اور روح القدس کے لیے علماء اور فقہاء نے لکھا ہے لیسا بملکن. روح القدس فرشتہ نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے. تو نام بتاؤ کون ہے؟ جس کی مدد کرنے کے لیے، جو مدد کرنے کے لیے ایدنا ہو بروح القدس. ہم نے مدد کی عیسیٰ کی روح القدس کے ذریعے. تو مدد اللہ نے کی ہے، جس کے ذریعے کی ہے اسے علی کہا جاتا ہے. معرفت لا فتح. تھکے نہیں ہیں میری باتوں سے. لا فتح کوئی جوان ہی نہیں ہے الا علی، سوائے علی کے. تو علی کی جوانی، علی کی جوانی ہے. اور لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار ہی نہیں ہے. تو تلوار سوائے ذوالفقار کے. جی تلوار کا کام کاٹنا ہے نا، تو مخلوق کیا صرف انسان ہے؟ کیا شریر لوگ صرف انسانوں میں؟ کیا اللہ کی راہ میں اور اللہ کی دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے صرف انسان ہیں؟ تو تلوار سے تو انسانوں کو مارا جاتا ہے. تو بس آسمان سے نازل ہونا اور اس کا نور ہونا سمجھ میں آئے گا میرے بچوں کو. ذوالفقار کو اللہ نے صرف ذوالفقار کو تلوار اس لیے کہا ہے کہ یہ وہ تلوار ہے جو مادی بدن بھی کاٹتی ہے اور مجرد بدن بھی کاٹتی ہے. لہذا یہ انسان کو بھی کاٹتی ہے، یہ جن کو بھی کاٹتی ہے. جنگ بئر العلم، جو مولا علی نے جنوں سے جنگ لڑی، جنوں سے علی نے جنگ لڑی. جن سے، جن ان اور جن کی بات نہیں کر رہا. جن ایک مخلوق ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مولا علی نے جنوں سے جنگ لڑی. بئر العلم کے نام سے جنگ ہے جی. وہ اس میں جنوں کو مولا کی ذوالفقار نے مارا. تو جن تو مجرد مخلوق ہے، جن کا باڈی نہیں ہوتی، بدن نہیں ہوتا، مادہ نہیں ہوتا. تو بس جو تلوار وہاں بھی چلے وہی تو تلوار ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں چلے گی وہاں نہیں چلے گی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب یہاں تلوار چلے گی؟ یہ کوئی آج کے قلم فروشوں کا قلم ہے کیا؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد پڑھیں. سمجھے بھائی؟ صحافی حضرات مجھ سے ناراض نہ ہو، صحافی حضرات ناراض نہ ہو. میں تو بات کر گیا، کہہ گیا، دقت چاہوں گا. تو ذوالفقار مولا علی کی مولا سے گفتگو کرتی تھی اور
70 نسلوں کو دیکھ کر، 70 پشتوں کو دیکھ کر مولا سے کہہ دیتی تھی کہ اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے. جی کافروں پر تلوار چلتے چلتے کہتی تھی مولا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے، اور علی اسے جانے دیتے تھے. جناب مالک اشتر نے کہا آج میں نے بھی 30 مارے اور علی نے بھی 30. جی توجہ ہے. تو جیسے ہی مالک کے ذہن میں یہ خیال آیا نا تو دور سے آواز دی مولا نے، مالک تمہارا مارنا اور ہے، ہمارا مارنا اور ہے. تم مار رہے ہو، ہم نسلیں دیکھ کر مار رہے ہیں. علمی ذوق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، جب امام ظہور فرمائیں گے تو کوئی کافر بچے گا نہیں. بھائی میں شاید کوئی نئی بات ہو کسی بچے کے لیے، امام کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ کوئی کافر نہیں بچے گا جب ظہور ہوگا. امام سارے کافروں کو ماریں گے، امام سارے کافروں کو ماریں گے، امام کسی کافر کو چھوڑیں گے نہیں. میں تکرار کر کے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، امام سارے کافروں کو ماریں گے. مولا علی کی تلوار چھوڑتی تھی کہ جس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہے. تو اب امام جو غیبت میں انتظار کر رہے ہیں وہ نسلیں ابھی آ رہی ہیں. جانے دو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ کر لی، بات آگے بڑھے. ذوالفقار مولا کائنات سے گفتگو کرتی ہے، اور ذوالفقار کا جو مزاج ہے وہ عزیزان گرامی علی کے مزاج کے مطابق ہے. بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، بہت سی چیزیں آج کے لیے یادداشتوں میں لایا تھا. بس ایک بات کہہ کر آگے بڑھوں اور منزل تبدیل کروں. ممکن ہے کوئی کہے مولانا ذوالفقار کے معنی تو بتاتے. آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر کر دی، جی 1 گھنٹہ ہو گیا تقریباً، آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر کر دی اور آپ نے ذوالفقار کے معنی نہیں بتائے. ذوالفقار کے 3 معنی میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ذوالفقار کے 3 معنی بتانا چاہوں گا. ایک معنی تو ذوالفقار کے یہ ہیں کہ اس کی 2 دھاریاں تھیں، تاکہ علی کے پاس، مولا کے پاس تو وقت نہیں ہے نا کہ تلوار کا رخ موڑیں. یہ تو یہاں چلائیں اور یہاں چلائیں، دونوں طرف سے کاٹتی ہے، دونوں طرف سے کاٹنے والی تلوار. تو ذوالفقار یعنی جس کی 2 دھاریاں ہوں. ایک یہ معنی ہے، 2 فقر رکھنے والی، 2 دھار رکھنے والی، ایک یہ معنی ہے. دوسرا یہاں ذوالفقار کیونکہ مادی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ تو ظہور کرتی ہے مادے میں، مادے میں ظہور کرتی ہے. حقیقت میں تو نور ہے، جی حقیقت میں نور ہے. تو جب یہ مادے میں ظہور کرتی ہے تو مادے پہ چلتی ہے، جب یہ نور میں خفا کرتی ہے تو یہ مجردوں پہ چلتی ہے. ابھی اگر میں نے قم یا نجف میں جملہ کہہ دیا ہوتا تو مشکل ہو جاتی، اس لیے کہ عربی میں مجرد کہتے ہیں جس کی شادی ابھی نہ ہوئی ہو. تو میں مشکل میں آ جاتا کہ مولانا نے کہہ دیا کہ مجردوں پہ ذوالفقار چلتی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو توجہ چاہوں گا. ایک ذوالفقار کے معنی جس کے 2 دھاری تھی، جس کی 2 طرف سے، اور مولا علی کے اس ذوالفقار کے 2 معنی. ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک طرف سے نبوت کا دفاع اور ایک طرف سے ولایت کا دفاع. یہ معنی جو علماء نے اور اہل دقت نے لکھے ہیں. اور ایک معنی جو اب یہ دونوں معنی تو وہ ہیں کہ جس کو کہہ لیجئے کہ علمی گفتگو تھی اور بہت اچھی گفتگو تھی، مگر ایک معنی جو مولا امام جعفر صادق نے بیان کیا. مگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑے تھکے تھکے بیٹھے ہیں، لمبے پورا ایک ہی نعرہ، ایک ہی صلوات کی آواز ہو مگر بھرپور ہو. اب یہ 8-10 سے آپ پورا جو سلسلہ شروع کرتے ہیں نا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
مولا سے پوچھا گیا لماذا سمیا ذوالفقار ذوالفقار، مولا فرمائیں ذوالفقار کا نام ذوالفقار کیوں رکھا گیا؟ پھر تھوڑی گردن ہلائیے کہ میری بات جا رہی ہے. لماذا سمیا ذوالفقار ذوالفقار، ذوالفقار کا نام ذوالفقار کیوں رکھا؟ مولا کا جملہ سنیں، فرماتے ہیں ما ضربا بہی امیر المومنین احدن، علی نے کسی ایک کو بھی ذوالفقار نہیں ماری. پورا سنیے گا بھائی، پورا سنیے گا. ما ضربا بہی امیر المومنین، علی امیر المومنین نے کسی کو بھی ذوالفقار، کسی کو بھی تلوار نہیں ماری، کسی کو بھی ضرب نہیں ماری، الا افتقر فی الدنیا من الحیات و افتقر فی الآخرہ من الجنہ. ذوالفقار، میرے جد علی نے کسی پر تلوار کی ضرب نہیں ماری، ذوالفقار سے تلوار نہیں ماری، ذوالفقار نہیں ماری، مگر ماری تو دنیا میں اسے حیات سے فقیر بنا دیا، آخرت میں جنت سے فقیر بنا دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دنیا میں زندگی سے فقیر کر دیا اور آخرت میں جنت سے فقیر کر دیا. ذوالفقار یعنی فقیر بنانے والی تلوار. زندگی سے فقیر، جنت سے فقیر. ذوالفقار جو علی کے ہاتھ میں آئے تو جب علی چاہیں طویل ہو جائے. جی عصائے موسیٰ طویل ہونا سمجھ میں آتا ہے؟ جی موسیٰ اور ہارون کی فضیلت اور نبی اور علی کی فضیلت ذہن میں رکھ کر سنیے گا. جی حضرت موسیٰ کا عصا جب وہ چاہتے تھے لمبا ہو جاتا تھا، جب چاہتے تھے چھوٹا ہو جاتا تھا. جسے مارنا ہوتا تھا اگر وہ فاصلے پہ کھڑا ہوتا تھا تو یہ نہیں کہ خود چل کے جائیں، عصا سے فرماتے تھے کہ وہاں تک پہنچ، اور عصا اتنا لمبا ہو جاتا تھا کہ حضرت مار دیتے تھے. تلوار ذوالفقار کا بھی یہی حال تھا. میں کچھ لوگوں کے چہروں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہیں گے کہ رابی کیا بحث لے بیٹھے. میں ایک جگہ ذوالفقار کی یہی گفتگو اگرچہ آج میں نے تفصیل سے کی ہے، مگر ایک جگہ بہت مختصر کر کے اترا تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا بہت دیر تک آپ کی گفتگو سنی، مگر یہ والی بات تو جدید دور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ جی ذوالفقار بولتی تھی، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ کا قصور نہیں ہے. جس معاشرے میں انسان کی بولی نہ سمجھے وہاں ذوالفقار کی بولی کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ تو زوال ہے نا بھائی. یہ درخت بولتا ہے، یہ درخت بولتا ہے، یہ پتھر بولتے ہیں، یہ جانور بولتے ہیں. انسان کی پرانی عادت ہے کہ اپنا عیب کسی اور پہ ڈالتا ہے. سنائی اسے نہیں دے رہا، کہتا ہے بول نہیں رہا. ہم جاتے ہیں امام رضا کی زیارت کو، ہم کہتے ہیں نا اشہد انکا تشہد مقامی وتسمع کلامی وترد سلامی. میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، مگر کیا کروں کہ میرے کانوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ میں آپ کی آواز کو سن سکوں. مگر مجھے یہ یقین ہے کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں. یہ درخت بولتے ہیں، یہ پتھر بولتے ہیں. میں مولانا رضا حیدر صاحب کے والد کی ظاہراً چہلم کی مجلس میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم نے چھری رکھی حضرت اسماعیل کے گلے پر تو چھری الٹی ہو جاتی تھی. سیدھا کر کے رکھتے تھے پھر الٹی ہو جاتی تھی، سیدھا کر کے رکھتے تھے پھر الٹی ہو جاتی. تو پوچھا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ مجال ہے کہ نبی، اللہ کا نبی کسی سے بولے اور وہ جواب نہ دے. فوراً چھری نے بولا، جواب دیا الخلیل امرنی والجلیل نہانی. مجھے خلیل امر کرتا ہے اور جلیل روک دیتا ہے. مجھے ابراہیم حکم دیتا ہے کہ چلو اور اللہ روک دیتا ہے. چھری بولی جی سرکار کی ہتھیلیوں پہ کنکر آئے
مجال ہے کہ نہ بولیں؟ ایک دفعہ اگر پتھروں نے اور کنکروں نے بول کے دکھا دیا تو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا ہر پتھر کو سننا چاہتے ہو؟ میں امام ہوں یا میرا بھتیجا زین العابدین، ہم حجر اسود کو سلام کریں گے جس کو جواب دے گا۔ حجر اسود ہے، حجر ہے، حج۔ میرے سجاد مولا نے بھی سلام کیا، محمد حنفیہ نے بھی سلام کیا، جواب امام سجاد کا آیا۔ پھر انہوں نے کہا بھائی جس کا جواب آئے گا وہی امام ہے۔ تو پتھر بولتے ہیں، درخت بولتے ہیں، جانور بولتے ہیں، ذوالفقار بولتا ہے۔ اور بولتا ہے کبھی جناب زہرا سے، کبھی مولا کائنات سے۔ اور یہ وہ تلوار ہے جو آسمان سے آئی ہے اور پھر دوبارہ کہیں محفوظ کر دی گئی ہے، اور پھر جب صاحب آئیں گے تو اپنے ساتھ لائیں گے، صاحب اپنے ساتھ لائیں گے اور ہم اس کی زیارت کریں گے۔ اور عزیز و ذہن سے نکال دو کہ امام آئیں گے تو گردنیں کاٹیں گے۔ یہ کریم ابن کریم کی اولاد ہیں، امام علی مولا رؤوف امام کے پوتے ہیں۔ آئیں گے تو پہلے دعوت دیں گے منافقوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، نہیں مانیں گے تو پھر گنجائش نہیں ہے۔ توجہ کر لی؟